بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله العظيم. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شجيعا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ایمان والے کو بہادر ہونا چاہیے. بزدلی اور ایمان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لازمی حصہ آپ کی بہادری بھی. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجیعا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے. جب لڑائی کا موقع آتا تھا تو اپنے جانثاروں اور فداکاروں کے ساتھ آپ جنگ کے اس مقام پر کھڑے رہتے تھے جہاں بڑے بڑے سورما اور بہادر کھڑے ہونے سے تھرراتے تھے. آپ وہاں کھڑے رہتے. جس قوم کے اندر بزدلی آتی ہے اس قوم کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود مر جاتی ہے. اور جو قوم بہادر ہوتی ہے اور جینے کا حوصلہ رکھتی ہے، جن کے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل ہوتے ہیں، زندگی کی رمق ہوتی ہے اور گرتی ہوئی زندگیوں کو حوصلہ دینے کی طاقت ہوتی ہے، لڑکھڑاتے ہوئے پیروں اور جنبش کھاتے ہوئے انسانوں کو جو سہارا دینے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، وہ خود بھی آباد رہتے ہیں اور اوروں کو بھی آباد رہنے کا ہنر سکھاتے ہیں. تاریخ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے: جس قوم نے مرنا سیکھ لیا ہو اس قوم کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے. آپ بولیں گے الٹی بات لگ رہی ہے. جس قوم نے مرنا سیکھ لیا ہو اس کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے. اسی کو کسی شاعر نے اس طرح کہا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. یہ ہماری جو جان اور زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور یہ ایک بار ملی ہے اور ایک بار اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اور موت و زندگی کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری دنیا مارنا چاہے، اللہ نے نہ لکھی ہو اگر اور فیصلہ نہ کیا ہو ہمارے بلانے کا، نہیں مار سکتے. ایسے کتنے واقعات اور مشاہدات ہیں کہ زلزلے آئے، بلڈنگوں کے ڈھیر ملبوں میں تبدیل ہو گئے، لیکن
معصوم دودھ پیتی بچی کو آپریشن کرنے والوں نے اور نکالنے والوں نے زندہ اور سلامت نکالا، اور 3 دن اس ملبے کے اندر اس کو دبنے کو ہو چکے۔ واقعات ہے، بالکل مشاہدات ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اس وقت عالم اسلام کا جو سلگتا ہوا موضوع چل رہا ہے وہ ارض فلسطین کا ہے۔ ملک شام، ارض فلسطین، اس سے ہماری بہت پرانی یادیں زندہ اور آباد ہے۔ وہ سرزمین انبیاء ہے، وہ وحی کے اترنے کی جگہ ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وہ مدفن ہے، یعنی وہاں وہ دفن کیے گئے ہیں۔ ہمارا اس سے جذباتی تعلق بھی ہے، عبادت کا بھی تعلق ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی، اس معراج کے واقعہ کی نسبت پر تو اس سرزمین کے لیے ہم اپنی جان اور اپنی آبرو کو بھی دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ وہ مقدس سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، سرسبز و شاداب سرزمین ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، نبی کے معراج کی ابتدا کی جگہ ہے وہ۔ گویا کہ ہمارے نبی کی بلندیوں کا آغاز سرزمین فلسطین اور ارض مقدس سے ہوتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اس لیے ہمیں ہر چیز کی تاریخ موٹی موٹی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم دوسروں کو بھی صحیح بات بتا سکیں۔ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس طرف رخ کر کے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ سے زیادہ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 17 ماہ تک آپ نے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے اور پڑھی ہے۔ لیکن ایک بے چینی آپ کو رہتی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ مکہ میرا وطن عزیز ہے، اور مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے زیادہ پیارا اور مقدس گھر بنایا ہے، یعنی تعمیر کروایا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ تو آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے اور اس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ آپ کے دل کی یہ چاہت اور آرزو تھی، اور بار بار آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا تھا۔ یہ مدت گزر گئی، 17 ماہ کی یا 16 ماہ سے کچھ زائد مدت گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کی اس چاہت کو پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی، ہم آپ کے بار بار آسمانوں کی طرف اپنے چہرے کے اٹھنے کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی آرزو کو اور آپ کی تمنا کا۔ آج آپ کی یہ آرزو کو ہم پورا کرتے ہیں، لہٰذا آپ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو۔ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ الحرام تمہارا کعبہ ہوگا، تمہارا قبلہ ہوگا۔ جس نماز میں آپ پر یہ آیات تحویل قبلے کے بدلنے کی اور چینج ہونے کی آیات آسمانوں سے اتر رہی ہے، اس جگہ پر مسجد بنائی گئی، اس کو مسجد ذوالقبلتین کہتے ہیں۔ حجاج اور معتمرین اس کو کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس سے ہمارا بہت بڑا رشتہ ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ظلم و ستم کی تاریخ بھی ہمیشہ رہی ہے۔ یہ عربوں کی سرزمین نہیں ہے، اسرائیل کی نہیں ہے، یہودیوں کی نہیں ہے، کرسچن اور عیسائیوں کی سرزمین نہیں ہے۔ یہ دعویٰ یہودی بھی کرتے کہ یہ ہماری سرزمین ہے، دعویٰ عیسائی بھی کرتے کہ یہ ہماری سرزمین ہے، اس لیے کہ
وہاں پر ڈھیر سارے انبیاء علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں آئے بھی اور وہاں دفن بھی کیے گئے. اس لیے دعویٰ ان قوموں کا بھی ہے کہ وہ ہماری سرزمین ہے اور وہ ہماری مقدس جو ہے عبادت گاہ بھی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ عربوں کی سرزمین ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس دنیا میں عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خطرناک دشمن اگر کوئی قوم ہے وہ یہود ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہودیوں کی دشمنی کے ایک نمبر ہونے کا فیصلہ سنایا ہے. اشد عداوتن لتجدن اشد عداوتن للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ تم جو ہے اپنا سب سے پہلے نمبر کا دشمن اگر کسی کو پاؤ گے وہ یہودی ہے، اور اس کے بعد والذین اشرکوا جو مشرکین اور بت پرست ہے. یہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن ایک نمبر کے دشمن تمہارے لیے. اور یہ دشمن بڑا مکار بھی ہے، بڑا عیار بھی ہے، بڑا چالاک بھی ہے. 500 سال فیوچر کی پلاننگ کرنے والا تمہارا دشمن ہے. اگر ایک چیز ان کے ٹارگٹ میں 500 سال کے بعد اگر ان کو حاصل ہونی ہے اور ملنی ہے تو اس کی ابتدا اور اس کی محنت کا آغاز وہ آج سے کر دیتے ہیں. یہ اتنے بدماش ہے کہ جرمنی میں ہٹلر نے جب ان کا صفایا کیا اور وہاں سے ان کو بھگایا، جرمنی اور اس کے اطراف و اکناف اور اس کے ملحقہ علاقوں سے، اس کے جوائن علاقوں سے جب ہٹلر نے ان کو مارا، ان کا قتل عام کیا، ان کو اس علاقے سے بھگایا. وہ بھی بڑا ڈکٹیٹرشپ تھا نا، ڈکٹیٹر تھا، وہ ون مین شو آدمی تھا اور اپنی دادا گیری کا سکہ اس نے بھی جمانے کی بہرحال کوشش کی تھی. وہ تاریخ میں ہم کو نہیں جانا ہے، لیکن جب اس نے ان کو کچلا، انہیں دبایا، ان کا قتل عام کیا اور ان کو تہس نہس کیا، تو بڑی عیاری اور مکاری سے ان بھگوڑے یہودیوں کو عربوں کی سرزمین، یہ یاد رہنا چاہیے ہم کو، ان بھگوڑے یہودیوں کو، ان غاصبوں کو اور ظالموں کو عربوں کی سرزمین پر بسایا گیا. اور یہ اپنے جان کی، آبرو کی اور اپنی زندگیوں کی بھیک مانگتے ہوئے عربوں کے قدموں میں گرے گی. آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں آپ کو تصاویر کے ساتھ یہ سب چیزیں مل جائے گی کہ یہ لوگ اپنی زندگیوں کی بھیک مانگتے ہوئے عربوں کے قدموں میں گرے اور کہا کہ ہمیں پناہ دے دو. ان ننگوں کو، بھوکوں کو، ان بے لباسوں کو اور جو ہے بے ضمیروں کو عربوں نے اپنی رحم دلی کی بنیاد پر اپنی سرزمین پر رہنے دیا، انہیں ٹھکانہ دیا. اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کی جان اور مال، اس کی آبرو، اس کی زندگی کی رکشا اور حفاظت کرنا اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے اپنے ماننے والوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا بہت روشن اور عظیم الشان پہلو یہ ہے کہ دوسروں کو پناہ دی جائے، دوسروں کی زندگی کی حفاظت کی جائے. اسلام جان لینا نہیں سکھاتا، اسلام تو اوروں کے لیے اپنی جان کو دینا سکھاتا ہے، اور یہ کر کے بتایا ہم نے دنیا کی تاریخ میں. لیکن جب ان کو رحم دلی کی بنیاد پر وہاں پناہ ملی تو انہوں نے اپنی وہی پرانی سازش، عیاری اور مکاری کی بنیاد پر، عرب چونکہ اس وقت خستہ حال تھے، غربت کی زندگی گزارتے تھے، بکریاں چرانے والے، صحرا نشین تھے اور بہت کمتر زندگی گزارنے والے تھے. ان کی کمزوری اور ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان عیار و مکار قوم نے ان کی زمینوں کو ان سے ہتھیانا شروع کیا، ان سے لینا شروع کیا، اور بہت منظم پلاننگ کے ساتھ 1948 میں امریکہ اور برطانیہ نے، دونوں اس کے ابا ہے، ایک ابا ہے اور ایک اماں ہے، جو بھی کہہ لو،
دونوں کو ابا کہو یا دونوں کو ایک کو اماں کہو ایک کو ابا کہو، برطانیہ اور امریکہ دونوں نے مل کر کے جب ان کا تسلط جب مضبوط ہو گیا اور ان کے قدم جیسے جم گئے، اس کے بعد ان دونوں نے مل کر کے اس کو سہارا دے کر بڑی عیاری اور مکاری سے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نامی ایک ناجائز اولاد کو جنم دیا۔ ناجائز اولاد امریکہ کی، یہ اسرائیل، اس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور اسے اس سانپ کے ممولے کو اور اس پلے کو امریکہ اور برطانیہ نے دودھ پلایا۔ دودھ پلانا سمجھتے ہو آپ؟ پالا پوسا، اس کی مدد کی، اس کو ہتھیاروں سے لیس کیا، اس کو میزائلی اور ایٹمی طاقت بنایا، اور آج اس طریقے سے جب سے وہ آئے اپنی جان کی بھیک مانگتے ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک عربوں کی سرزمین فلسطین پر رہ کر کے وہ مظلوم غریب نہتے فلسطینی ایمان والے بھائیوں بہنوں بچوں اور جو ہے معصوموں کا خون بہا رہے ہیں آج تک۔ ابھی حماس نے ان پر حملہ کیا تو حماس نے حملہ ایسی کر دیا، فلسطینی مجاہدین نے اور فلسطینی بھائیوں نے اور ان کی تنظیموں نے اگر جو ہے اسرائیل پر اگر حملہ کیا، کچھ ہزار اگر راکٹ ان پر داغے، تو دنیا میں کچھ جو ہے بدنام زمانہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی لگا لی ہے، جو ہمیشہ ظالم کو مظلوم کہتے ہیں اور مظلوم کو ظالم کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے، یہ آتنکوادیوں کا حملہ ہے، یہ اگروادیوں کا حملہ ہے، یہ ظالموں نے اسرائیل مظلوم جو ہے نہتے وہاں کے رہواسیوں پر اور واسیوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ایک جماعت اس وقت تو یہ کہہ رہی ہے، نام نہاد مسلمان ہے، وہ لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ جو حقیقت کی اینک لگا کر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور تاریخ کے اوراق پلٹنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ ان کی معلومات بالکل ناقص ہے اور ان کا مطالعہ بالکل ادھورا ہے، یا یہ کہ وہ جانتے ہوئے انجان بن کر کے ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کہنے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آقاؤں کو ناخوش نہیں کر سکتے، اپنے خداؤں کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردانہ حملہ ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 70 سال یا 75 سال سے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں اور معصوم بچوں کا جو خون سرزمین فلسطین پر گرایا جاتا ہے، کیسے کیسے دل دوز واقعات اور حالات ہیں وہاں کے، اور ان کا پانی اور ان کا دانا اور ان کے بجلی اور ان کا سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، عرصہ حیات ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ 75 سال سے جن کا خون پانی سے زیادہ سستا کر کے بہایا جاتا ہے، کیا وہ اسرائیل، وہ امریکہ اور وہ برطانیہ اس کی پشت پناہی کرنے والے اور اس کو طاقتور بنانے والے دنیا میں دہشت گرد نہیں ہے؟ ایمان والے کا خون گرتا ہے تو پھر بھی وہ ظالم کہلاتا ہے، اور ایمان والے اگر اپنے دفاع کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں اور اپنی جو ہے اولادوں کی اور نسلوں کی حفاظت کے لیے اگر وہ حفاظت اور کے لیے اقدامات کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اگر کوشش کرتے ہیں تو یہ دہشت گردی ہو جاتی ہے اور یہ آتنکواد ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا پورا پکا ہوا میڈیا بھی یہی بات کہہ رہا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک کا پورا میڈیا اسی پر زور لگا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کی زبانوں پر، سب کی زبانوں پر تقریباً آتنکواد اور دہشت گردی یہی سب لفظ ہے، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، آج یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو، ہم فلسطین کی حمایت میں ہیں، سرزمین مقدس سے ہمارا جذباتی اور ایمانی اور اسلامی رشتہ ہے، اس کی بازیابی کے لیے، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے، اسے دوبارہ ظالموں سے حاصل کرنے کے لیے
اور چھینے ہوئے یہودیوں نے، اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین کے وہ حصے اور وہ ٹکڑے جو ان مظلوم بھائیوں سے دادا گیری کر کے چھینے ہیں، وہ اپنے حق کو لینے کے لیے اگر وہ کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں تو ہماری دعائیں، ہماری کوششیں، ہمارے جذبات، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں اور ہمارے دل کی چلنے والی ایک ایک سانس ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت تو ہم اپنے ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا۔ لیکن ایک حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، عجیب تضاد ہے۔ بعد میں ہمارے پی ایم صاحب بھی نے اعلان کر دیا پہلے کہ ہم جو ہے حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سارے ہندوستانی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غلط بات ہے، سارے ہندوستانی اسرائیل کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نہیں کھڑے ہیں، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں اس بات کا، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اس کا۔ اور آپ کو بتا دو، ڈرنا نہیں، وزارت خارجہ ہمارے ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ملک کی وزارت خارجہ کی جو پالیسی ہے، وزارت خارجہ نے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے اپنے آفیشیل وزارت خارجہ پالیسی سے اس بات کا، بھارتی وزارت خارجہ پالیسی نے آفیشیل طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ فلسطین ایک خود مختار ریاست ہے، فلسطین ایک خود مختار اسٹیٹ ہے اور فلسطین کی سرزمین عربوں کی ہے۔ سرزمین فلسطین پر جو ہے حق پورا کے پورا فلسطینیوں کا ہے، عربوں کا ہے۔ اسرائیل کی وہاں پر جو ہے کا آنا یہ غلط ہے، اس کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہمارے ملک کی وزارت خارجہ، بھارتی وزارت خارجہ کی آفیشیل پالیسی یہ کہہ رہی ہے، اس لیے اگر ہم حمایت کرتے ہیں اہل فلسطین کی تو ہمارے ملک کی پالیسی کے اعتبار سے بھی ہم اس کے مطابق ہیں، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تو دنیا میں چلتے رہے گی، ظالم کو لوگ مظلوم کہیں گے اور مظلوم کو لوگ ظالم کہیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے پہلی جو بات کہی، بات جہاں سے شروع کی تھی، بزدل نہیں بننا، بہادر بننا ہے ہم کو۔ اب بہادر کیسے بنے گی؟ موزوری سے، باری باری گالی دے کے بہادر ہو جائیں گے، دوسروں کو دھمکی دے کے بہادر ہو جائیں گے، محلے میں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تو تھوڑا سا نکال لیے باہر تو بہادر ہو جائیں گے؟ گالی گلوچ کرنے سے کوئی آدمی بہادر نہیں ہو جاتا ہے، اور ہتھیار نکال کر بتا دینے سے اور چمکا دینے اور لہرا دینے سے بہادر نہیں ہو جاتا ہے آدمی۔ بہادری تو اس کو کہتے ہیں کہ جب اسلام پر اگر آ پڑے، آبرو جانے کا اگر مسئلہ ہو، ایمان پر اگر لٹ جانے کے خطرات اگر منڈلاتے ہو، اور ہماری نسلوں کے ایمان و عقیدوں پر اگر ضرب پڑتی ہو، یا ہمارے شاعر دین کو لوٹنے کی اگر کوئی غاصب کوشش کرتا ہو، اپنے جائز حق کی حصول یابی کے لیے میدان میں اتر کر کے ظالم کو اس کی جو ہے اوقات بتانا اور ظالم کو تختہ دار تک پہنچانا اور مظلوم کی نصرت و حمایت کر کے اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس کو بہادری کہتے ہیں۔ اگر موقع آ جائے کسی وقت تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی جان دے دو، مار کھا لو۔ موک لینچنگ میں لوگوں نے مار کھائی، کچھ ہجڑوں کی بارات آتی ہے اور ایک مسلمان کو مارتی ہے۔ موک لینچنگ ہوتی ہے، 10 20 50 مل کر آتے ہیں، تو مار نہیں کھانے کا، جتنا اپنے سے ہو سکے اپنی جان کی حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنے جان کی حفاظت کرتے 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 اگر 2-4 سلٹ جائے اپنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں سمجھے بات۔ اس لیے کہ 5 چیزیں مقاصد شریعت میں سے ہیں، شریعت کے مقاصد ہے وہ، جنہیں پورا کرنا ہماری آئینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اس میں ہے جان کی حفاظت، جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جان میری اور آپ کی خود کی تھوڑی ہے،
یہ تو اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا پڑے گی ہم کو، اور حفاظت کرنے کے لیے اگر کسی کی لینا پڑے تو مجبوراً لینا بھی پڑے گا، بشرطے کہ ہم ظالم نہ ہو اور سامنے والا مظلوم نہ ہو، کسی مظلوم کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تو یہ اسرائیل جو ہے فلسطین کی سرزمین پر غاصب حکومت ہے۔ اب اگر لوگ حماس کے حملے کو اگر دہشت گردی کہتے ہیں تو ایسے کہنے والوں سے ہمارا ایک سیدھا اور سادہ سوال ہے، انگریز یہاں آئے تھے، 150-200 سال دندناتے ہوئے حکومت کر کے گئے یہاں سے، پہلے ہم بھگانے نکلے ان کو، 100 سال اکیلے تھے ہم اس میدان میں، آزادی جنگ میں، جنگ کی یعنی آزادی کی جنگ میں، پھر 100 سال کچھ 95-90 سال دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے، ہم سب نے مل کر کے ان انگریزوں کو اور ان جو ہے بری چمڑی والوں کو یہاں سے بھگایا اور ملکوں کو ہم نے 1947 کے اندر آزاد کروایا، ٹھیک ہے، معلوم ہے آپ کو تاریخ۔ تو ہم سب نے مل کر کے ان کو یہاں سے باہر بھگایا اور اپنے ملکوں کو آزاد کرایا۔ کیوں کرایا؟ اس لیے کہ یہ سرزمین ہماری ہے، یہ ہمارا حق تھا کہ یہ سرزمین ہمیں ملتی، اور جو سمندر پار سے آنے والے غاصب تھے جو تجارت کے نام پر عیاری کے طور پر یہاں پر بسے، ہماری زمینوں کو ہتھیایا اور ہمیں بندہ اور بندی بنا کر رہنے پر مجبور کیا، جنہوں نے، ہم نے اسے برداشت نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ہمارا تھا، ہم لیں گے اس کو۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے، جو چیز میری ہے وہ میری رہے گی اور جو آپ کی ہے وہ آپ کی رہے گی۔ تو میں نے اگر اپنی چیز کو یا ہم نے مل کر کے اپنی سرزمین کو اگر انگریزوں سے اگر چھڑایا، اس کے لیے جانیں دی، تختہ دار پر لٹک گئے، زندگیوں کے نذرانے پیش کر دیے، خون کے فوارے اس ملک کی سرزمین پر پھوٹے اور ندیاں بہہ گئی، اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا اپنے حق کو لینے کے لیے، تو کیا ہم سب دہشت گرد تھے پھر؟ کیا ہم دہشت گرد ہیں پھر؟ کیا آپ اپنے آپ کو دہشت گرد مانتے ہیں؟ انگریزوں پر ملکوں کی آزادی کے لیے ہم نے جو حملے کیے تھے، یلغار کی تھی، کیا وہ دہشت گردانہ حملے تھے؟ تم اگر اس کو مانتے ہو تو بتاؤ۔ نہیں، کوئی نہیں کہے گا، سب یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے حق لینے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح میرے بھائیوں، اس وقت تو فلسطینی بھائی اور مجاہدین اگر اپنی سرزمینوں کو ان ظالموں کے پنجے سے اگر چھڑانے کے لیے اور اپنے حق کی بازیابی کے لیے، اور سب سے بڑی چیز بیت المقدس جو ہمارا جو ہے محترم ہے، مقدس ہے، قبلہ اول ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ شب و روز کوشش کرتے ہیں تو یہ کوششیں ان کی اور یہ اقدامات دہشت گردی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے دہشت گردی کیسے کہیں؟ یہ تو حق لینے کی کوشش ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حالات کتنے دیگر گوں ہیں اس وقت۔ غزہ پٹی میں ان کا کھانا پانی بجلی سب بند کر دیا ہے انہوں نے۔ ایک عرب نے اپنا ویڈیو ڈالا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن کسی نے کر کے اردو میں ڈالا ہے، اگرچہ اردو ان کی زبان نہیں ہے لیکن لڑکھڑاتی اردو میں، ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس نے عربوں کی وہ ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5000 سے زیادہ افراد زخمی پڑے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، سینکڑوں ماؤں کی گودیں سونی ہو گئی ہے، کھانا نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، اور اسرائیل ظالم نیتن یاہو ظالم بادشاہ کا یہ فرمان ہے کہ جب تک ہمارے قیدیوں کو یہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم ان کا دانا پانی اور بجلی سپلائی کو بند رکھیں گے۔ لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے ان اسلامی ملکوں پر جو آج بھی اپنی چپی توڑنے کے لیے تیار نہیں، بزدلی جن کے رگو ریشے میں پھیلی ہوئی ہے، جن کے خون میں آج بھی گرمی نہیں آتی ہے، اور ہم سلام کرتے ہیں ان ملکوں کی جرأت کو جو شانہ بشانہ ان کے لیے کھڑے ہیں اور اپنی آوازوں کو ان کے لیے بلند کرتے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے ان کی حمایت کے لیے وہ اسباب اور وسائل کو مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو مزید بلند فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اتنی دور رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اتنی دور رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں مالیگاؤں والوں نے ابھی اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم مسجدوں کا ماحول دیکھ رہا ہوں میں،
میں آفیشیل اپنے طور پر پرسنل طور پر جن مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں اور جو لوگوں کی گفتگو اور بیٹھک میں جو لوگوں کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، اس سے میں نے یہ نتیجہ اور رزلٹ نکالا ہے کہ ابھی مالیگاؤں والوں کو اس مسئلے کی حساسیت کا اور اہمیت کا کوئی زیادہ اندازہ نہیں ہے، اور وہ اس کو کوئی اہم بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ابھی تک ہماری مسجدوں میں قنوت نازلہ شروع نہیں کی گئی۔ چالو ہے قنوت نازلہ؟ بہت اچھی بات، اگر چالو ہوگی تو بہت اچھی بات ہے۔ باقی آج جمعیت علماء کی طرف سے یوم دعا کا حکم آیا ہے۔ جمعیت علماء ہماری رہبر تنظیم ضرور ہے، حالات کی نزاکتوں کے پیش نظر وہ ہمیں آدیش دیتی ہے، ہدایات و تعلیمات سے ہمیں روشناس کرتی ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمیں جمعیت کوئی آدیش دے گی تب ہم اگر کوئی کام کریں گے تو ہمارا احساس کہاں گیا؟ یہ احساس اس وقت طاقتور اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ائمہ کو جا کر کے درخواست کریں کہ حضرت حالات اس وقت وہاں ایسے چل رہے ہیں، ہمیں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، ہمیں اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں آیات کریمہ کا ورد کر کے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے حق میں گڑ گڑا کر اور درد مندانہ دعائیں کرنا چاہیے، صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مقتدی حضرات اور عام انسان بھی اپنے علماء اور ائمہ سے درخواست کرے، یہ احساس ہمارا اتنا طاقتور ہونا چاہیے، نہیں ہے لیکن وہ، کیونکہ ہم تو کھا رہے ہیں نا آرام سے، میں کھا رہا ہوں، مجھے کیا پتہ تکلیف کا، مجھے پانی مل رہا ہے، میرے بھائیوں ان کا ایک ایک لمحہ، ان کا ایک ایک سیکنڈ، ان کا دن کا ایک ایک حصہ، راتوں کے ایک ایک سناٹے میرے بھائیوں جان اور جو ہے زندگی کے خوف کے لمحات کو لے کر کے گزرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سینکڑوں بلڈنگیں ملبوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، ادھر سے دھماکے ادھر سے دھماکے، حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم اس وقت تو یہاں رہ کر کے بس یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہر وقت جتنا ہو سکے ان کے حق میں ہم دعائیں کریں، صدقات کا اہتمام کریں، اس لیے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، اللہ کوتاہیوں کو صدقے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو صدقے کا اہتمام کیا جائے، استغفار کا اہتمام کیا جائے اور دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز جو سب سے طاقتور ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ دعاؤں کا ہتھیار ہے، لیکن احساس کے ساتھ۔ اور ہم یہاں رہتے ہوئے کیا کیسی زندگی گزاریں، ہمیں کیسی زندگی گزارنا ہے یہاں رہتے ہوئے؟ میں نے بات شروع سے اٹھائی تھی کہ ہمیں بہادر بننا ہے، بہادر بننے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنا پڑے گی ہم کو، بہادری اپنے جان اور طاقت سے بھی، اس لیے اپنی صحت کی حفاظت نوجوانوں کو کرنا ہے، اس لیے کہ یہ حالات آج وہاں چل رہے ہیں تو کہ یہاں دوسری جگہ پر کچھ نہیں ہو نہیں سکتا ہے، بڑی تیز رفتاری سے پورے ورلڈ کے حالات بدل رہے ہیں، ملکوں کے حالات چینج ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے نسلوں کی حفاظت کرنا اور بالخصوص اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا بہت نازک مرحلہ اور مسئلہ ہے اس وقت ہمارے لیے۔ ہمارا نوجوان تو اپنے آپ کو یوں ہی کمزور کر رہا ہے، کتا گولی کے راستے سے، چرس کے راستے سے، بھنگ کے راستے سے، نہ جانے کیسی کیسی نشہ آور گولیاں اور چیزیں کھا کر پی کر ہمارا نوجوان اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ ہم نے کل پرسوں دیکھا ایک 2-3 نوجوانوں کو بائک لے کر کے سائلنسر انہوں نے نکال دیا، وہ آواز آتی ہے نا، سائلنسر توڑ دیتے ہیں کیا نکال دیتے ہیں پتہ نہیں، اور اس سے تیز آواز آتی ہے تو تیز رفتار اس روڈ کے اوپر وہ گاڑی دوڑا رہا ہے، بہت تیز رفتار تھا، بہت، کئی چکر آیا اور گیا۔ میں نے ساتھ میں بیٹھنے والوں سے پوچھا، کہا کہ یہ کتا گولی اس نے صبح زیادہ کھا لیا ہے یا کوئی اور نشہ کی چیز اس نے زیادہ لے لیا ہے، یہ کئی دیر تک ایسے ہی کرتا رہے گا، وہ ایسے ہی کرتے رہے گا، وہ جب تک یہ کئی چکر نہیں مار لے گا اس کا نشہ اترے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی کمائی کو پس انداز کیجیے، پس انداز کرنا مطلب اس کو بچا کر کے رکھیے، یہ طاقت قوت جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں دی اس کو بچا کر کے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔
حیاتک قبل موتک، یہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. کبھی بھی آ جائے گا نا مسئلہ خاتمے کا، تو کبھی بھی آ کھڑے ہوگا مسئلہ خاتمے کا، چلے جائیں گے. اس لیے اسے غنیمت جاننا ہے. وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، یہ طاقت، یہ توانائی، یہ جوانی، یہ قوتیں جو اس وقت ہمارے پاس ہے میرے بھائیوں، خاص طور پر نوجوان ساتھی سنیں، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی یہ طاقت اور قوت اور یہ جوانی کو غنیمت جان لو. جوانی تو بہت اہم جو ہے کردار ادا کرتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روشن پہلو یہی تھا کہ آپ نے اپنی جوانی کی بھرپور حفاظت کی. بھرپور، آپ کی پوری جوانی پر ایک داغ نہیں تھا، ایک دھبا نہیں تھا. بیڈ کیریکٹر والے آپ نہیں تھے. آپ کی زندگی پر کوئی دھبا اور بدنما داغ نہیں تھا. آپ کے کردار پر کبھی کسی نے کیچڑ نہیں اچھالا. مکہ والوں نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے تو آپ کو نہیں مانا، لیکن محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ سے زیادہ بہترین جوان کسی کو تسلیم نہیں کیا. آپ سے زیادہ اچھا جوان ان کی نگاہ میں کوئی نہیں تھا. اعتماد جیتا پورے مکہ والوں کا، اعتماد اور بھروسہ حاصل کیا اپنے اخلاق و کردار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارا نوجوان اپنے بد اخلاقی کی بنیاد پر، فحش زبان اتنی گندی چلتی ہے، جہاں بیٹھو میرے بھائیوں، ہمارے شہر مالیگاؤں میں دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے صرف گالی کی باتیں، گالی کی آوازیں آتی ہیں. فضول گالی دینا ہمارے نوجوان بھائیوں کا خاص طور پر سیوا بن گیا، ایک عام سی عادت بن گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا. ہمارے نبی فحش بات کرنے والے نہیں تھے، یعنی اپنی زبان سے گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے. آپ نیچرلی طور پر بھی نہیں تھے، اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے بھی ساری زندگی میں آپ نے کبھی گالی نہیں دی. اختیار سے بھی موقع آیا بھی تو آپ نے کبھی گالی نہیں دی. آپ کو غصہ دلایا گئے تو آپ نے صبر کیا. آج بات بات پر گالی دینا ہمارا سیوا اور زندگی کا ایک حصہ بن گیا. ہمارے گناہ کبیرہ ہے گالی دینا، بڑا گناہ ہے. سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، ایمان والے کو گالی دینا گناہ کبیرہ کی بات ہے. وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا یہ انسان کو کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کریں، ہم اپنی طاقت کی حفاظت کریں، ہم اس کی ضرورت ہے آگے. المومن القوی خیر من المومن الضعیف کہا گیا. طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے کے مقابلے میں پسندیدہ ہے. طاقت و قوت کی حفاظت کرنا ہے. ایسی چیزیں کھا کر پی کر جو ہماری باڈی کو کمزور کرتی ہے، ہماری روح کو جو ہے مفلوج بناتی ہے اور اسے بیکار کرتی ہے، ایسی چیزوں سے ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کو جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نمبر 2، اپنے مال کی حفاظت. مال کی حفاظت، جو کماتے ہو اس کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ مصیبت کے موقع پر کمزور حالات اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ بچایا ہوا پیسہ ہمارے آنسو پوچھ سکے اور ہمارے حالات کے اندر ہماری جو ہے دستگیری کر سکے اور ہمارے لیے کام آ سکے. اس لیے اڑا دینا کھانے اور پینوں پر، اڑا دینا فلم و بینی پر، اڑا دینا کیرم بورڈ کھیلنے پر، اڑا دینا جوا اور سٹے پر. کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے، ہمارے پڑوس میں جو ہوٹل ہے وہاں آ کر کے برابر جو ہے آنکڑے ٹپ کے جاتے ہو. اچھے لوگ آنکڑے ٹپ کر جاتے ہیں اور ابھی تک کچھ بنا نہیں ہے، ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے. زمانہ گزر گیا آنکڑے ٹپتے انہیں چوہا سٹا کھیلتے، لیکن ابھی تک گھر بھی نہیں بنا اور چہرہ بھی سدھرا نہیں ابھی تک. پتہ نہیں کیا شوق ہے، پتہ نہیں کیا جو ہے امبانی اور اڈانی بننے کا شوق آ گیا. راتوں رات کوئی جو ہے کروڑ پتی اربوں پتی بن جائے. میرے بھائیوں، ہم اپنے بازو کی قوت سے جو کماتے ہیں تو بازو کی قوت تو سہارا اور ذریعہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے.
ہم اپنے اگر دماغ کی صلاحیتوں سے اگر روزی کمانے نکلتے ہیں، بھول جائے کہ ہم اپنے دماغ سے کماتے ہیں، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دنیا اور اس کائنات میں اللہ کے روزی دینے کا سسٹم اتنا حیرت انگیز ہے، اتنا حیرت انگیز ہے کہ اگر محنت کی بنیاد پر روزی ملنا ہوتی تو سب سے زیادہ روزی کا حقدار وہ بیکاری اور مزدور ہوتا جو اینٹیں اور جو ہے وزندار ٹوکریوں کو اٹھا کر بلندیوں پر چڑھتا ہے، سر کا پسینہ اس کے پیروں میں آ جاتا ہے اور پسینے کی بنیاد پر، گرمی کی شدت کی بنیاد پر چکر آ کر اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، اس کے کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس مزدور کو سب سے زیادہ پیسہ ملنا چاہیے اگر محنت کی بنیاد پر پیسہ ملتا تو، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو ایسی روم میں بیٹھا ہوا ہے، آرام دہ جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ایک کال کرتا ہے تو کال اس کے آتے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کا اس کا ٹرن اوور ہوتا ہے اور اس کا بزنس ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ رزق کو جتنا زیادہ اللہ نے دینے کا جس کے لیے فیصلہ کیا ہے اس کو اتنا ملے گا، اور جس کے لیے اگر تنگ روزی کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس کو تنگ روزی ملے گی۔ اللہ نے جس کے لیے عزتوں کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کو عزتوں سے روزی ملے گی، اور جس کے لیے اللہ نے روزی کے نقشے ذلتوں کے بنائے ہیں وہ ذلتوں کی نقشوں کے اندر رہ کر روزی حاصل کرے گا۔ لیکن یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، اللہ نے عقل ممیز دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، صحیح غلط کو سمجھنے کی کسوٹی اور معیار دیا ہے ہم کو، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس زندگانی میں کیسے روزی حاصل کرنا ہے۔ بھیک مانگ کر روزی حاصل کرنا ہے؟ اسی جو گزشتہ رمضان گزرا، میں یہاں سے درس قرآن جب دے کر کے نکلا تھا، ایک دن کی بات ہے، کس رمضان کی مجھے معلوم یاد نہیں رہا، ایک بہترین طاقتور جوان بالکل ہٹا کٹا جس کو بولیں گے نا مستڈا آدمی، وہی ہرا نا جامنی کلر کا پھیٹا اور پتہ نہیں کیسے کلر کر کے کپڑے ڈال لیا اور اس کے بعد مانگ رہا ہے۔ میں جاتے ہوئے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ مانگتے کیوں ہے؟ بولے فقیر ہم۔ ہوا یار کیا جواب ہے، فقیر ہے ہم۔ بولے بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میں نے کہا طاقت قوت جوان بنایا ہے، آپ کما سکتے ہیں۔ بولے تمہارا کیا جاتا؟ بولے میرا کچھ نہیں جاتا ہے، لیکن تمہارا تو جا رہا ہے اس لیے میرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بولے کیا جا رہا ہے تمہارا؟ میں نے کہا ہماری شریعت نے، ہمارے دین اور اسلام نے مانگ کر کھانے کو منع کیا ہے، کما کر کھانے کی پذیرائی کی ہے ہمارے نبی نے۔ اپنے ہاتھوں سے کمائیے، محنت سے کمائیے اور روزی حاصل کیجئے، اپنی زندگی دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہمارے شہر میں نکمے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، دوسروں کے سہارے جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ پر بوجھ ہوتے ہیں۔ کتنے گھر، کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیوی کی کمائی پر زندگی گزارتے ہیں اور بیوی کو انہوں نے تختہ مشق بنا لیا ہے، وہ بیچاری تراشن بھرتی ہے، وہ بیچاری جو ہے چرخہ بھرتی ہے، پلاسٹک چننے گڈاؤنوں میں جاتی ہے، نہ جانے ان راہوں سے کتنی گندگیاں سماج میں پھیلتی ہیں۔ کمانا اس کی ذمہ داری نہیں۔ ہم جفا کش بنے میرے بھائیوں، محنتی بنے، اور جو محنت سے روزی ہمارے پاس آئے میرے بھائیوں اس کو بچائیے، اڑائیے نہیں۔ کلو وشربو، اس کے بعد ولا تسرفو کہا گیا۔ کھانا پینا تو زندگی کا حصہ ہے، جان اسی سے محفوظ رہے گی، لیکن اسراف، فضول خرچی اور بیکار لٹانا اور اڑانا قرآن اور حدیث نے اس کو منع کیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہم پریشان ہو جائیں گے پھر۔ اور مانگنا یہ ذلت ہے، السوال ذل کہا گیا حدیث پاک میں، سوال کرنا ذلت کی بات ہے۔ اس لیے مال کی بھی حفاظت کیجیے اور اپنی آبرو کی حفاظت کیجیے۔ یہ مقاصد شریعت بتا رہا ہوں میں۔ آبرو کی حفاظت، ہماری بہن بیٹیاں کہاں جاتی ہے، کس سے ساتھ دوستیاں ہیں، وہ کتنا دیر کس کے ساتھ باہر رہتی ہے اور کس طرح جاتی ہے اور آتی ہے، ان کا لباس کیسا ہے، ان کے پاس موبائل ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے اور اس کو موبائل کی ضرورت ہے بھی کیا نہیں ہے۔ یہ مردوں کے غیرت کا تقاضا ہے، یہ میرے بھائی، بھائی کی غیرت کا تقاضا ہے، باپ کی غیرت کا یہ تقاضا ہے، اور کہنا چاہیے کہ بڑے ابو کی یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ اپنے گھر کی مستورات پر واچ کیا جائے، کڑی نظر رکھی جائے۔ اہل خانہ کے ساتھ وقت تو دو میرے بھائیوں، گھر والوں کے ساتھ وقت تو نہیں دیتے ہم لوگ۔ 2-2 4-4 گھنٹے ہوٹلوں پر تو بیت جائیں گے، ادھر ادھر تو گزر جائیں گے، اور سڑکوں پر اور سہیوگ اور ایکتا اور پتہ نہیں کون کون سی ہوٹل ہے وہاں تو ہماری وقت گزاری کے گھنٹوں گزر جائیں گے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہم وقت زیادہ نہیں بتاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے ہماری۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ، زندگی کا حصہ یہ تھا کہ عصر سے مغرب تک ہمارے نبی اپنا پورا ٹائم اپنی ازواج مطہرات اور گھر والوں کو دیتے تھے۔ آپ نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ میرا یہ قیمتی وقت تو میرے گھر والوں کو ملے، پوری پابندی سے آپ عصر سے مغرب کا ٹائم اپنے گھر والوں کو دیتے تھے۔ یہ ٹائم کسی اور کے لیے نہیں تھا، بیویوں کے لیے تھا۔ ساری چیزیں نبی کی زندگی ہم کو بتا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان حوصلوں کے ساتھ جینا ہے، بزدلی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، لیکن جو اسلام نے خطوط اور نقوش بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، ان خطوط اور ان نقوش کو اور ان راہوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی پھلیں گی اور پھولیں گی، آگے بڑھیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے۔ گزارش یہ ہے آپ سبھی حضرات سے کہ آج کے دن نہ صحیح صرف آج بھی اور ہمیشہ بھی ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطینی بھائیوں کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جتنے شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ عطا فرمائے، اور جو بیچارے زخمی ہیں اللہ ان کے لیے آسانی اور شفا کا فیصلہ فرمائے۔ آپ ابھی بھی دعا کریں، ہر وقت دعا کرتے رہیں، اور ان کے لیے صدقات اور خیرات کے ذریعے سے ان کی جو ہے اس مصیبت سے چھوٹنے اور نکلنے کے لیے کوششیں اور دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا